نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ وقال سبحانہ وتعالی فی آخر السورہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہماری پچھلی کئی نشستوں میں جو تدریجاً بات چل رہی تھی کہ اذن قتال سے حکم قتال تک اور پھر وجوب قتال تک، اور پھر قتال کے ضمن میں جو ابدی احکامات آئے تھے ان کا بھی ایک ہم نے سرسری جائزہ لیا، ایک طائرانہ نگاہ ان پر بھی ڈالی کہ عبدالآباد کے لیے یہ قوانین قرآن حکیم میں قتال فی سبیل اللہ کے لیے دیے گئے ہیں، اور اس سے ہمارے سامنے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد و جہد ہے، جو محنت ہے، اس کی بنیادی باتیں ہمارے سامنے آئی کہ جس میں کچھ پچھلے عرصے میں جو ہمارا غلامی کا دور گزرا ہے اس میں کچھ پردے پڑ گئے تھے، اور اس میں ایک معذرت خانہ انداز اختیار کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں وہ مدافعانہ تھیں۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں پر اس غلامی کے دور میں ایک الزام لگا تھا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے اور بوئے خون آتی ہے اس قوم کے فسانے سے، تو اس تاثر کو مٹانے کے لیے ایک جو ہے وہ معذرت خانہ انداز اختیار کیا گیا۔ بہرحال اس حوالے سے قرآن حکیم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ اصل معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو ریولوشنری پروسیس ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد و جہد تھی اس میں آغاز ریولوشنری کرتے ہیں، معاشرہ ایک پرسکون انداز میں چل رہا ہوتا ہے، ایک ایگزسٹنگ سسٹم ہوتا ہے، لوگوں کے اس کے ساتھ مفادات وابستہ ہوتے ہیں اور وہ اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک جو پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے، مظلوموں کا طبقہ ہوتا ہے، وہ بھی اپنی قسمت پر صابر اور شاکر ہوتے ہیں، اللہ نے ایسا ہی لکھا ہے، یہی ہوگا، کیا کریں، ہماری قسمت ہی ایسی ہے۔ جسے ابن خلدون نے لکھا ہے، اور مجھے اگر حافظہ دھوکہ نہیں دے رہا تو ابن خلدون ہی کا یہ مقولہ ہے کہ مذہب بھی قوموں کی زندگی میں افیون کا درجہ رکھتی ہے، کہ وہ انہیں مطمئن کر دیتا ہے مذہب کہ تم جس حالت میں ہو اسی میں صابر و شاکر رہو۔ تو ایک یہ معاملہ بھی ہوتا ہے، تو یہ سارا چل رہا ہوتا ہے بڑے پرسکون انداز میں، جیسے ایک تالاب ہے اس کے اندر پانی ہے، بڑے پرسکون انداز میں ٹھہرا ہوا ہے، تو اب جس نے پہلا پتھر مارا تو اب تالاب کے اندر لہریں پیدا ہوئی، تو معاشرہ تو بڑے پرسکون انداز میں چل رہا ہے۔ اٹھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تمہارے یہ معبودان باطل غلط،
تمہارا نظام غلط، تم غریبوں کا خون چوس رہے ہو، تمہارے معاشرے کی یہ حالت ہے کہ یتیموں کو دھکے دیتے ہو، کسی کو کھانا کھلانے کو تیار نہیں ہو، بیواؤں کی بے حرمتی کرتے ہو، تمہارا کریکٹر تو یہ ہے۔ اب یہ ایک آواز آ رہی ہے، نہیں تو معاشرہ تو پورا من چل رہا ہے۔ اب اس پر متوجہ ہوتے ہیں کچھ لوگ جو نیک دل لوگ ہوتے ہیں، ان بڑوں میں سے وہ بھی کہ بات تو ٹھیک ہو رہی ہے۔ اب وہ جو چیخیں ہیں ان مظلوموں کو بھی نکلتی ہیں کہ بات تو یہ صحیح تھی، ہم تو صابر و شاکر تھے قسمت پر۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے کہ جس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایسا نہیں ہے۔ جو بھی یہ تبدیلی کا طریقہ کار آج کی دنیا میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ ہمیشہ وہ تحریک کرتی ہے، نہیں تو معاشرہ پرامن طور پر چل رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے جب مدینہ آئے ہیں تو ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ مکے والوں نے کوئی معاملہ کیا ہو۔ وہ تو پرسکون ہو کر بیٹھ گئے تھے، گئے ہمارے پاس سے تو گویا کہ ہماری جان چھوٹی، مسئلہ ختم ہوا۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انیشیٹو لیا ہے، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابتدائی 6 ماہ جو آپ نے بنیادی کام کیے، مسجد کی تعمیر، مرکز کی تعمیر ہو گئی، اور مواخات کا معاملہ اور میثاق کا معاملہ کرنے کے بعد آپ نے چھوٹی چھوٹی مہمات جو ہے وہ بھیجنی شروع کر دی۔ اشہر الحرم سے پہلے 4 سرایا ہیں جو آپ نے مہمات بھیجی ہیں قریش کی طرف، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں اشہر الحرم گزرنے کے بعد آپ نے خود اس میں شرکت شروع کی، اور 4 غزوات ہیں کہ جن میں آپ نے شرکت کی ہے۔ اس سے ہو کیا رہا تھا؟ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی معاشی ناکہ بندی کر رہے ہیں، اکنامک بلاکٹ آف مکہ، اور دوسری طرف پولیٹیکل آئسولیشن ہو رہی ہے۔ آپ جہاں بھی جا رہے تھے کوئی پیچھا کرنے، جو بھی گھیراؤ کرنے، تو ساتھ ساتھ ان قبائل کے ساتھ معاہدے بھی کر رہے تھے۔ تو ایک پولیٹیکل آئسولیشن بھی جو ہے وہ قریش کی ہو رہی تھی۔ بلکہ آج کی زبان میں مجھے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ وہ کیا پالیسی تھی امریکہ کی، کہ وہ الفاظ جو ہے وہ اس وقت زبان پر، کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی۔ تو کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی کے تحت امریکہ کیا کر رہا تھا؟ تاکہ چائنا کیا ہو جائے؟ تنہا ہو جائے، یہ وہ آئسولیشن میں جائے۔ تو یہ کنٹینمنٹ آف مکہ والا معاملہ جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ اور اس میں ایک طرف تو جب آپ نے ان کی لائف لائن کاٹی ہے، وہ تجارتی شاہراہوں کو تھریٹ کیا ہے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک تو ٹھیک ہے جو شاہراہیں ان کے پاس سے گزرتی تھیں شام جانے کے لیے مدینہ کے پاس سے، وہ تو ہوئی، یہ جو نچلی طرف جنوبی شاہراہیں ہیں، یہ جو یمن کی طرف جا رہی ہے، پورا مکہ کراس کر کے ادھر بھی ہمیں تھریٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے گویا کہ انہوں نے ہمارے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا ہے۔ اب تنگ آمد با جنگ آمد، یہ صورتحال تو اس طرح سے ہوئی ہے کہ مکہ والے پھر نکل کر آئے ہیں، اور اس میں خاص کر جن کی وجہ سے ہم نے غزوہ بدر کا، آج میں کوشش کروں گا کہ اس کے واقعاتی پس منظر کے اندر بھی جو قرآن حکیم نے چیزیں بیان کی ہیں وہاں تک ہم پہنچے۔ اسی لیے ابھی ابتدائی تو میں نے سورہ انفال کی پہلی 4 آیات اور آخری 4 آیات پڑھی ہے۔ اس میں ایک بنیادی مسئلہ ہے تاکہ وہ حل کر کے پھر ہم آگے چلیں، لیکن ان 4 آیات کے اندر بھی پہلی آیت ذرا قانونی اور فقہی ہے، اسی طرح آخری 4 آیات میں بھی آخری آیت جو ہے وہ قانونی ہے۔ تو میں 3 آیات کو پہلے جو ہے وہ سمجھا دیتا ہوں جو ایمان کے حوالے سے، ایمان کا تصور کیا ہے۔ دیکھیے ایمان کے 2 اسپیکٹس ہیں، ایک ہے اس کا باطن اور ایک ہے اس کا ظاہر۔ یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو مکمل ہوتا ہے معاملہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، تصویر تب مکمل ہوتی ہے۔ تو ایک بندہ مومن کا باطن کیسا ہونا چاہیے اور اس کا ظاہر کیسا ہونا چاہیے۔ یہ بالکل وہ مثال جو عجیب لگی تھی ان ایرانی جاسوسوں کو، رستم نے جب اپنے جاسوس بھیجے کہ یہ کیا بات ہے، یہ عرب لوگ پہلے بھی آتے تھے ہماری سرحدی گاؤں میں لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے، اب کے ٹلنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، میں بھی جو بھی کوئی دستہ بھیجتا ہوں ان کا قلعہ کما کرنے کے لیے، وہ دستہ ہی مار کھا کے آ جاتا ہے، تو یہ چکر کیا ہے؟ تو اس سے پہلے کہ میں خود جاؤں، جیسے اچھا کمانڈر پہلے معلومات لیتا ہے، تو تم ذرا وہاں کی معلومات مجھے لے کر آؤ تاکہ میں خود لشکر لے کر جاؤں۔ ایرانی سپاسالار نے کہا تھا۔ تو جاسوسوں نے آ کر جو بات کی، انہوں نے کہا ایسا ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا، یہ جو لوگ آئے ہیں یہ ہمارے تجربے میں نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ فرسان بالنہار اور روبان باللیل، ہم فرسان بالنہار اور روبان باللیل، یہ وہ لوگ ہیں
کہ جو دن کے شاہسوار ہیں اور رات کے راہب ہیں، انہوں نے ظاہر عیسائی راہبوں کو دیکھا ہوا تھا، تو یہ رات کے راہب ہیں، ان کی راتیں مسلح پر گزرتی ہیں، اللہ کی حضور جھکے ہوئے گزرتی ہیں، سجدوں میں تو فوجوں میں تو ایسا نہیں ہوتا، وہ تو جس علاقے میں چلی جائیں اس علاقے کی جان اور مال کوئی شے محفوظ نہیں رہتی، وہاں تو رقص و سرور کی محفلیں ہوتی ہیں راتوں کو۔ تو یہ عجیب لوگ ہیں، ان کے رات جو ہے وہ اللہ کے ہاں ہوتا ہے اور دن کو یہ شاہ سوار ہیں، گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں۔ تو یہ کیفیت جو بندہ مومن کی، یہ دو اعتبار سے، ایک اس کا باطنی پہلو اور ایک اس کا ظاہری پہلو۔ اسی کو سورہ حجرات میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو ایمان کی ایک تعریف کی گئی تھی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ مومن تو بس وہ ہے، انما المؤمنون، مومن صرف وہ ہیں جو ہوئے آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر اس میں کوئی شک نہیں کیا، اس ایمان کے اندر کوئی شک و شبے کے کانٹے نہیں آئے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ مومن ہیں جنہوں نے پھر جہاد کیا اپنی جانوں سے اور مالوں سے۔ یعنی دو اسپیکٹ ہو گئے، ایک باطنی ہو گیا کہ ایمان حقیقی اندر ہو، اور ظاہر میں وہ جد و جہد اپنی جانوں اور مالوں سے۔ اسی کو سورہ انفال میں کھولا گیا ہے، چونکہ یہ پہلا مرحلہ تھا تو تاکہ یہ کمپیریزن سامنے آ جائے، لہٰذا ویسے تو یہ صورت جو ہے وہ ایک ہی خطبے کی شکل میں نازل ہوئی ہے۔ ویسے تو اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں، جیسے سورہ انعام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سورہ انعام بھی پوری یکبارگی نازل ہوئی ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی مائیت میں، ان کے جلوے میں حضرت جبرائیل آئے اور 70,000 فرشتے ان کے ساتھ تھے جو یہ سورہ انعام لے کر آئے، تو یکبارگی ایک ہی خطبہ ہے۔ اسی طرح یہ سورہ انفال بھی ہے، یہ بھی ایک خطبے کی شکل میں آئی ہے اور غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اور اس کے سمجھے کہ جیسے خطبے میں ہوتا تو یوں ہے کہ جو بہترین خطبہ ہوتا ہے، ظاہر قرآن حکیم کا جو انداز ہے وہ خطبات کا ہے، اس میں نہ اس طرح سے کوئی ایسے ٹائپ مضامین ہے، نہ کوئی لیکچر ٹائپ باتیں ہیں، نہ کوئی اس طرح سے بک، بلکہ یہ جیسے خطبات کا انداز ہوتا ہے، نہ جسے کہا گیا کہ یہ شاعری ہے، بلکہ یہ خطبہ جیسے دیتے ہیں تو خطبے میں ہوتا کیا ہے کہ جیسے ایک بہترین خطیب شروع میں جو گفتگو کرتا ہے بڑی جامع ہوتی ہے، اٹریکٹیو ہوتی ہے، پھر درمیان میں وہ ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتا ہے، جو لوگ نہیں موجود ہوتے ان سے بھی خطاب کرتا ہے، کوئی پیپل پارٹی کا جلسہ ہو تو وہ جیسے نواز شریف کو بھی خطاب کر رہے ہوں، ان کو بھی چیلنج کر رہے ہوں، اور ان کا ہو تو وہ ان کو کر رہے ہوں، تو ادھر ادھر کی ساری مثالیں دے کر پھر وہ آخر میں کیا کرتا ہے، پھر کنکلوڈ کرتا ہے اسی بات پر جس پر سے شروع کی تھی، تو یہ ایک بہترین خطبہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ خطبے کا انداز ہے اور یکبارگی نازل ہوا ہے تو اس کے شروع اور آخر میں بڑی مماثلت ہے، لہٰذا یہاں جو ایمان کی تعریف کی گئی اس کا ایک پہلو سورت کے شروع میں اور ایک پہلو سورت کے آخر میں، تو دونوں اسپیکٹس کو جمع کر لیں تو دونوں کے آخر میں فرمایا کہ یہ سچے مومن ہیں، تو ایک پہلو اس کا یہاں بیان ہوا، ایک اس کے آخر میں بیان ہوا، تو یہ پہلے بات جو ہے وہ ذرا سمجھ لیں تاکہ تازہ ہو جائے، تو پھر ہم پہلی اور آخری جو آیت ہے اس کو قانونی لحاظ سے بھی سمجھ لیتے ہیں۔ فرمایا انما المؤمنون الذین، اب وہ انداز وہی ہے، مومن تو بس وہ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر آ جائے ان کے سامنے، یعنی اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد آ جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے اوپر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی آیتیں انہیں سنائی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ لازماً جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اس کو صرف میں ترجمہ یہ بھی کروں گا تاکہ صرف یاد دہانی ہو جائے ہمارے پچھلے اسباق کی بھی۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے روزی میں سے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا،
یہ سچے مومن ہیں حق کا. اصل مومن یہ ہیں لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ہیں ان کے رب کے ہاں. یعنی وہ بھی ظاہر ہے سارے مومن بھی کوئی ایک جیسے تو نہیں ہے، اس ایمان کے درجات کے اعتبار سے جو ان کے اندر ہے. ایک ہے قانونی لیول، یہ ایک ایمان ہے باللسان، اس میں سب برابر ہے. اس دنیا میں اس کی بنیاد کے اوپر برابری کا فیصلہ کیا جائے گا، اس میں درجے نہیں، یہ برابری کا. یہاں کا جو ایمان ہے اس میں درجے، اس کا فیصلہ وہاں ہوگا. اس زبان کے ایمان کی بنیاد پر فیصلے دنیا میں ہوں گے، دل کے ایمان کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے آخرت میں. ظاہر ہے اس دنیا میں تو کوئی آلہ نہیں، کسی کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے ہم تو نہیں ٹیسٹ کر سکتے. نہ کوئی ایسا آلہ ہے، تھرمامیٹر ہے جو بتائے کتنا ہے کتنا نہیں ہے. یہ تو اللہ جانتے ہیں اور وہیں اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی بڑا مومن لیڈر ہو مسلمانوں کا اور بڑا ہم سمجھیں یہ ایمان والا ہے، لیکن وہاں جا کر پتہ چلے کہ نہیں، ایسا نہیں تھا، وہاں راز جا کے کھلے. تو یہ حقیقت تو اس کو معلوم ہے. لہذا دنیا میں ہم نہیں یہ فیصلہ کر سکتے کہ کون مومن ہے اور کون نہیں. یہ غلطی اہل تشیع سے ہوئی ہے. انہوں نے اس دنیا میں فیصلہ کرنا شروع کر دیا کون مومن ہے اور کون کافر ہے. اس دنیا میں ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کر سکتے. بہرحال فرمایا ان کے درجے ہیں ان کے رب کے ہاں، وہ مغفرت اور بخشش بھی ہے، وہ رزق کریم اور باعزت روزی بھی ہے. وہاں اس کی روزی کے کیا کیا سامان ہے تمہیں اندازہ نہیں. جیسے کہا گیا کہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اس نے کیا کیا وہاں کر رکھا ہے تمہیں کیا معلوم. اچھا یہ جنت کی نعمتوں کا جو تذکرہ قرآن حکیم میں آتا بھی ہے، یہ بھی صرف اتنے درجے میں ہے جتنی ہماری معلومات ہے، جتنا ہم سوچ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں تو وہ ہیں ما لا عین رات ما لا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. کسی انسانی آنکھ نے دیکھی نہیں ہوں گی، کانوں نے سنی نہیں ہوں گی، کسی کے دل پر اس کا گمان بھی نہیں ہو سکتا، سوچ بھی نہیں ہو سکتی. تو یہ ساری جتنی نعمتوں کا تذکرہ ہے فرمایا یہ نزل ہے. یہ جیسے ہم یہاں آتے ہیں تو آ کر پہلے کیا کرتے ہیں، قہوے کا تھوڑا سا یا چائے کا گھونٹ بھر لیتے ہیں، تو یہ اس کو عربی میں کہتے ہیں نزل. تو یہ جو ہے نا قہوہ پانی ہے. جتنی نعمتیں ہیں جن کا ذکر ہوتا ہے قرآن حکیم میں، یہ سمجھے کوئی بس روح افزا ہے اور قہوہ ہے، سردیاں ہیں. تو بس اصل نعمتیں کیا ہیں اس کا اندازہ نہیں، وہ باعزت روزی ہے. کما اخرجک ربک من بیتک. اچھا اس کو ذرا میں ابھی بعد میں تھوڑی دیر ذرا اگلی بھی پڑھ لوں، پھر یہاں سے شروع کریں گے واقعاتی پس منظر میں. اب اس کا جو دوسرا پہلو ہے، یہ باطنی پہلو تو یہاں بیان ہوا. کیا ہوا کہ جب اللہ یاد آئے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، دل کانپتے ہیں اللہ کی یاد سے. اور جب آیات پڑھی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اب دوسرا پہلو کیا ہے، ان الذین آمنوا وہاجروا. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم. اب یہ پریکٹیکل دوسرا رخ جو ہے، اور جہاد کیا اپنے مالوں سے اور جانوں سے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. والذین آووا ونصروا. اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی. اچھا اس سے پہلے جب ہم وہ پڑھ رہے تھے نا سورہ بقرہ کی آیات جہاں اذن قتال حکم قتال تھا، وہاں انصار کا ذکر نہیں تھا، وہاں صرف مہاجرین کا ذکر تھا. اب چونکہ غزوہ بدر میں پہلی مرتبہ کون شامل ہوئے ہیں، انصار بھی شامل ہوئے، تو اب ان کا تذکرہ بھی آ گیا کہ ایک تو وہ لوگ تھے کہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں سے، اور دوسرے کون ہیں، وہ لوگ والذین آووا ونصروا، جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی. اولئک بعضهم اولیاء بعض. یہ سارے کیا ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں. والذین آمنوا ولم یہاجروا. اب یہاں بڑی سخت بات آ گئی. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں ہجرت نہیں کی، وما لکم من ولایتہم من شیء. تمہارا ان سے ولایت کا کوئی رشتہ نہیں. ولایت کہتے ہیں باہمی آپس میں جگری دوستی کو، دلی دوست، دلی محبت. دوستی کے بھی بڑے درجے ہوتے ہیں، یہ پھر کبھی مضمون کھولیں گے ہم کہ ایک رفیق ہوتا ہے، صدیق ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح قانوناً کیا درجے ہیں، وہ مساوات، اسی طرح مواخات، اور یہ ولایت کون سے درجے جائز ہیں کون سے ناجائز ہیں. یہ ولایت باہمی
یہ اصل میں یہ کسی غیر مسلم کے ساتھ کرنا یہ ناجائز ہے۔ اس کے برعکس ایک ہے دنیا کا برتاؤ کرنا، لین دین ہے، برتاؤ ہے، آپس میں ایک انسانی ہمدردی کا لیول ہے، وہ جائز ہے۔ تو یہ 2-3 درجے ہیں جو بیان کیے گئے ہیں کہ کس کس درجے، یہ درجہ انسانیت کا، ہمدردی کا، پڑوس کا، باہم انسانیت کا، یہ والے درجات کو اتنے ہیں، ان میں اتنے تک جا سکتے ہیں۔ اور ایک وہ درجہ ہے کہ جو ایمان کے منافی ہے، وہاں تک نہیں جانا۔ تو یہاں وہ بتا دیا کہ وہ جو اصل درجہ ہے ان کا تمہارے ان کے ساتھ کوئی ولایت باہمی کا کوئی تعلق نہیں ہے، جنہوں نے ہجرت نہیں کی، حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت نہیں کر لے۔ یہ مدینہ کی ہجرت فرض تھی کہ جو ایمان لایا وہ ہجرت کرے۔ یہ میں نے وضاحت کر دی تھی سورہ عنکبوت میں کہ وہ جو ہجرت تھی حبشہ والی وہ فرض نہیں تھی، وہ گویا کہ جو اپنی مرضی سے تھی، چوائس سے تھی۔ یہاں اپنی مرضی نہیں تھی۔ لیکن اب دوسرا مسئلہ آ گیا، وَإِنْ تَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ، لیکن اگر وہ دین کے معاملے میں مدد طلب کرے تو کہیں گے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ہماری مدد کرو۔ اب یہ مسئلہ بھی تو ہو سکتا ہے، وہ ہجرت تو نہیں کر رہے لیکن تمہیں بلا رہے ہیں کہ ہماری مدد کرو، ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر لازم ہے ان کی مدد کرو۔ إِلَّا عَلَىٰ، اب یہ بات آ گئی، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ، سوائے ان کے کہ جس قوم کے تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو، اب نہیں کر سکتے ہو مدد۔ اگر ان کے ساتھ باہمی معاہدہ کیا ہوا ہے تم نے، کوئی سفارتی تعلقات ہیں، کوئی اور شملے معاہدے لاہور اعلان لاہور کوئی کیے ہوئے ہیں، اب نہیں ہے۔ اب پہلے وہ اس کی تفصیل آ جائے گی، ہم جب پڑھیں گے کہ پہلے وہ معاہدہ ختم کرنا پڑے گا۔ یہ اہل ایمان کی شان نہیں ہے کہ معاہدے بھی کریں اور پھر اور معاملات بھی کریں۔ تو إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے اس کے کہ تم میں اور اس قوم میں کوئی معاہدہ ہو، اگر وہ اس قوم میں وہاں رہ رہے ہیں تو پھر اگر وہ مدد کے لیے پکارتے ہیں تو پھر نہیں کر سکتے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔ اس کی وجہ کیا بیان کی؟ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور یہ جو کافر ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب چونکہ اس دین نے آگے بڑھنا ہے، جہاں تم اہل ایمان وہ تم ایک ہوگے ساری دنیا میں، تو اسی طرح حضور نے کیا فرمایا، الکفر ملۃ واحدہ، تو وہ بھی تو ایک ہوں گے۔ تم سمجھو یار یہ عیسائی ہے، یہ ہندو ہے، ان کو مار لیتے ہیں تو یہ اب ایک نہیں ہے، یہ سارے یہ بھی ملت واحدہ ہے، تو یہ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ الا تفعلوا، اور اگر تم نے یہ کیا، اس کا لحاظ نہ رکھا، یہ جو بین الاقوامی معاہدے ہوتے ہیں یہ سارے، تکن فتنۃ فی الارض، تو کیا ہو جائے گا، زمین میں فتنہ ہوگا، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا اگر باہمی ان معاہدات کے اور تعلقات کو ہم پیش نظر نہیں رکھتے۔ اب ذرا دیکھ لیں، ایک طرف دین کا تقاضا ہے کہ تمہارے مسلمان بھائی مارے جا رہے ہیں، کیا کرو، ان کی مدد کرو، اور دوسری طرف اگر معاہدے ہیں اور ان کی پاسداری نہیں کر رہے ہو تو یہ بہت بڑے فتنے کو اور بہت بڑے فساد کو دنیا میں تم جنم دے دو گے۔ ویسے تو اسرائیل کے ساتھ تو کسی کا معاہدہ نہیں ہے سوائے میرا خیال ہے مصر کے نے کیا یا اور کسی نے بھی کیا ہے، ہاں۔ تو اب ہمارے ہاں جو دیندار لوگ کہتے ہیں معاہدہ نہیں کرنا ان کے ساتھ، اس کو تسلیم نہ کریں، تو وہ اگر آپ کر لیں گے تو پھر دین کے یہ تقاضے بھی پھر بن جاتے ہیں، اس کو بھی سمجھیں۔ بہرحال اب دوبارہ اس کو سمجھایا جا رہا ہے، والذین آمنوا وہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی۔ ظاہر ہے جو بھی مہاجرین آئے ہیں ان کی مدد بھی تو کی ہے نا، پناہ بھی دی ہے، گھروں میں رہائشیں بھی دی ہیں، اور اپنی مالیات سے، اپنی چیزوں سے، اپنے کاروبار میں مدد بھی کی ہے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں۔ اب ذرا وہاں دیکھیں
اندر کی بات آ گئی تھی کہ جب آیات پڑھی جاتی ہیں، ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دہلتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اور پھر جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ ان کا ایک باطنی کیفیت اور پہلو. اور ظاہری کیفیت یہ ہے کہ ان کی مدد کرنا، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا. اب فرمایا، اچھا اب اس کے ساتھ میں ذرا یہ جو 2 آیات ہیں وہ بھی پڑھ لوں، جو پہلی اور ادھر سے آخری میں نے چھوڑ دی ہے. یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں. انفال نفل کی جمع، نفل کہتے ہیں اضافی شے کو. دیکھیں نا، ایک ہے فرض نماز آپ نے پڑھی اور ایک ہے نفل پڑھے، یہ کیا ہے؟ اضافی ہے. تو نفل کہتے ہیں نفل کی جمع ہے انفال، کہ یہ جو اضافی شے آئی ہے. یہ اضافی کیوں کہا اس کو؟ جنگ میں اصل شے کوئی مال غنیمت اکٹھا کرنا، جنگ میں اصل شے تو کیا ہے؟ فتح یا دشمن کو شکست دینا. ایک ہی بات ہے، مثبت اور منفی انداز میں کہیں، شکست دینا، فتح حاصل. تو یہ جو مال غنیمت مل گیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ اضافی شے ہے. یہ سمجھ لیں کہ مال غنیمت کے بارے میں چونکہ ابھی تک کوئی اس طرح جنگ ہوئی نہیں تھی تو کوئی قانون نہیں آیا تھا. سابقہ شریعت میں مال غنیمت حرام تھا، یہ بھی سمجھیں کہ جنگ ہوگی، کہیں فتح کرو گے، کسی کا مال شال لینا یہ حرام قرار دیا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ جو نرمی برتی گئی ہے ہمارے ساتھ، اس میں یہ بھی تھا کہ یہ مال غنیمت ہمارے لیے حلال قرار دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور بھی بے شمار نرمیاں ہوئی ہیں، آپ کو معلوم ہے. جیسے روزے میں ہے، روزے میں دیکھیں نا، سابقہ شریعت میں اور ہم میں نرمی کی گئی کہ نہیں؟ ان کا روزہ تو آپ نے افطاری کی، کھایا اور سو گئے اور ختم. ہمارے لیے نرمی کی گئی کہ سحری، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، سحری میں کیا ہے؟ برکت ہے اللہ نے رکھی. پھر ان کے روزے میں تعلق زن و شوہر رکھنا یہ بھی حرام تھا، ہمیں اس کی بھی اجازت دی گئی. تو بہت ساری نرمیاں ہیں جو سابقہ شریعت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دی. بہرحال وہ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن دیکھیں ایک بات، بعض لوگ یا ہمارے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی تجدید کی ہے، یہ دین فطرت تھا، یہ دین فطرت بھی ہے، تجدید بھی ہوئی ہے. یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے پرنسپلی، لہٰذا وہ پھر اصول وہاں سے پکڑتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، پھر تورات سے، انجیل سے. یہ سمجھیں کہ جہاں وہ تجدید ہوئی ہے وہاں ارتقا بھی ہوا ہے، کہ زمانہ جہاں آگے بڑھ گیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات اس کے مطابق بھی پھر دیے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ 3500 سال پہلے جو احکامات تھے انہی کی تجدید کر دی ہے. وہ ٹھیک ہے، حج کے احکامات میں، عبادات میں وہ تجدید ہو گئی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے اوریجنلی اسی جگہ پر لے گئے. لیکن یہ جو زمانہ تھا، عمرانی فکر تھی، یہ اجتماعیات کے جو معاملات تھے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارتقائی منازل تھی وہ بیان کیے. تو یہ خالی تجدید ہی نہیں ہوئی ہے بلکہ کیا ہوا ہے؟ ارتقا بھی ہوا ہے اس کے اندر. تو ہمارے بعض اہل علم اس کو صرف تجدید تک رکھتے ہیں، ارتقا. تو مال غنیمت ہمارے ہاں پھر حلال قرار پایا. اور اسی طرح عربوں کے ہاں کوئی رواج نہیں تھا، سابقہ شریعت میں تو وہ حرام ہو گیا. عربوں کے ہاں یہ تھا کہ جو جس کا ہاتھ لگ گیا، جنگ کے بعد جو جس نے لوٹ لیا، جمع کر لیا، وہ اس کا ہے، کوئی باقاعدہ قانون نہیں تھا. اب اس جنگ کے بعد ہوا یہ کہ کچھ لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرے پر تھے اونچی جگہ، اور وہ انہیں چھوڑ کر نیچے نہیں آ سکتے تھے. کچھ لوگ جو ہے وہ ان کا پیچھا کر رہے تھے مشرکین کا. اب کچھ لوگوں نے مال اکٹھا کر لیا. اب جھگڑا یہ ہو گیا کہ جنہوں نے اکٹھا کیا اس قانون کے تحت پرانا عرب کا ہم تو نہیں دیتے، یہ تو ہم نے جمع کیا. تو ایک تنازع پیدا ہو گیا کہ کیا کریں، جو پیرے پر تھے وہ کیا کریں، جو پیچھا کر رہے تھے وہ کیا کریں. تو اب یہ دیکھیں کہ سمجھانے کا انداز یہ ہے کہ سب سے پہلے بات یہ کر لی گئی کہ یہ کسی کا نہیں. یسألونک عن الانفال، ایک کوشچن وہاں ریز ہوا، اس صورتحال میں کیا کیا جائے.
قل الانفال للہ والرسول، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو اضافی شے حاصل ہوئی ہے یہ کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح کرو، اپنے معاملات ٹھیک کرو۔ اس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مال غنیمت میں سب کی چھٹی ہو گئی، جسے کہتے ہیں نا ایک سمجھانے کا معاملہ لیڈرشپ کا یہ بھی ہوتا ہے نا کہ پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لیں کہ بھائی نہیں، سب ادھر کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو یہ اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ اور حکم یہ آ گیا کہ یہ کسی کا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال وہاں 3 دن قیام کیا، سارا مال اکٹھا کروایا، اور غالباً ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امین مقرر کیا، اور سارا مال لے کر آپ مدینہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں پھر حکم آیا، اور راستے میں حکم جو آیا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو کہ جو کچھ بھی یہ غنیمت میں سے، مال غنیمت میں سے کوئی بھی شے تمہیں ملی ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو وہ اللہ کا ہے اس کا 5واں، وَلِلرَّسُولِ، اور اس کے رسول کا ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور ان کے قرابت داروں کا ہے، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کا ہے، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ، اور جو کچھ ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پر اس فرقان والے دن۔ یہ غزوہ بدر کو کیا کہا گیا؟ یوم الفرقان۔ یہ کیوں کہا گیا یہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ یوم التقى الجمعان، جس دن یہ 2 جماعتوں کے درمیان مدبھیڑ ہوئی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ تو بہرحال یہ مال غنیمت کا یہ ہوا کہ 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، اور 5واں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ اور اس کی تقسیم بھی بتا دی کہ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھریلو اخراجات ہیں وہ چلیں گے، ان کے قرابت داروں کا جو حق ہے، ایک جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس ظاہر ہے کچھ لوگوں کو ایک توقع ہوتی ہے کہ یہ اس بڑے منصب پر ہیں تو ہمارا خیال رکھیں گے، وہ ضرورت مند ہوتے ہیں تو ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، اسی طرح یتیموں کا، بیواؤں کا، راہ چلتے مسافروں کا، گویا کہ ایک بیت المال کا ایک معاملہ ہے کہ جس کو پھر رکھا گیا۔ بہرحال ہمارے ہاں تقریباً اکثریتی رائے یہی ہے کہ یہ معاملہ خمس والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو گیا، یہ اسپیشلی ایکسکلوسیولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ بعد میں چند ایک نے رکھا ہے کہ یہ خلیفہ کا اختیار بھی اسی طرح رہے گا، لیکن خلفائے راشدین ہوں، بعد کے خلفاء ہوں، انہوں نے اس اختیار کو نہ سمجھا اور نہ استعمال کیا، بلکہ امام مالک کی رائے پھر یہ بنی کہ آیت خمس کے ساتھ وہ حدیث منسوخ ہو جاتی ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو صدقہ ہے وہ حرام ہے کن کن کے اوپر، یعنی جو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے یا حضرت عباس کی اولاد ہے، حضرت عقیل کی، ان کی اولادوں کے اوپر یہ جو ہے، یہ جو چل رہی ان کے اوپر، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس آیت کے ساتھ منسوخ ہو جائے گا۔ جب خمس کا حکم منسوخ ہو گیا تو اب وہ حدیث بھی منسوخ ہو گئی، اب دے سکتے ہیں۔ بہرحال اس میں پھر آگے چل کر مختلف اور آراء بھی آئی ہے، پھر اس میں احتیاط کی رائے یہ بھی آئی ہے کہ وہ غیروں سے نہ لیں، آپس میں ایک دوسرے سے لین دین کر لیں، لیکن چونکہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس کو سمجھنا سمجھانا، جو لوگ صرف حدیث ہی پڑھتے ہیں نا، وہ صرف حدیث کے مفہوم کو پڑھا، وہ پڑھا اور اس کو اسی طرح بیان بھی کرتے ہیں اور نافذ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل بات جو ہے وہ سمجھیں گے تو پھر وہ یہ آئے گی۔ بہرحال یہ قانونی بات ہے۔ تو اصل میں سمجھا رہا تھا کہ 5واں حصہ تو گیا، لیکن 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، جس میں جو پیدل ہے، پیادہ ہے، اس کو اکیرا، اور جو سواری والا ہے اس کو 2۔ اب ظاہر ہے جو آدمی جنگ میں آیا ہے اپنا اونٹ، گدھا یا گھوڑا لے کر، تو کوئی اسٹینڈنگ آرمیز تو تھی نہیں، اسے اپنے کھانے پینے کا بھی کرنا تھا، اپنے گھوڑے خچر کی گھاس شاس جو بھی ہے وہ بھی ساتھ رکھنی تھی، اس کا دھیان بھی رکھنا تھا، تو لہٰذا وہ اپنی سواری بھی لے کر آیا تو اس کو دگنا حصہ ملے گا۔ تو یہ تقسیم ہے کہ جو پھر مال غنیمت کی پھر قانوناً آئی ہے کہ مال سارا جمع ہو گیا، اب سب میں اس قانون کے تحت پھر پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دیا گیا۔ اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، اس کو یاد رکھیے گا۔
غزوہ احد میں وہاں کچھ لوگوں نے جب یہ الزام لگایا کہ لوگ کیا کر رہے تھے، مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گئے تھے اور یہ وجہ ہوئی اور یہ وجہ ہوئی، تو یہ قانون آ چکا تھا، لہٰذا وہاں اس قسم کا کوئی امکان نہیں تھا۔ تو لہٰذا جب ہم غزوہ احد پر تبصرہ کریں گے تو یہ ذرا یہ بات قانوناً ذہن میں رہنی چاہیے، پھر رہے گا معلوم۔ اچھا، اس سے ایک اور مسئلہ بھی آ گیا، دوسرا قانونی مسئلہ، یہ تو آ گیا مال غنیمت کا، ایک اور قانونی مسئلہ بھی ہو گیا کہ یہ جو بھائی بھائی بن گئے ہیں مہاجرین اور انصار، تو اب یہ کیا ہوگا؟ کیا یہ وراثت پہ بھی ویسے ہی حصے دار ہوں گے؟ اب بھائی بھی کس نے بنا دیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول نے۔ تو یہ بھائی، یہ ولایت کا، باہمی ولایت کا رشتہ تو پھر بڑھ گیا سگے بھائیوں سے بھی، اور ایمان کی رشتہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کو بھی کلیئر کیا گیا، نہیں، یہ ولایت باہمی اللہ کی شریعت کو کے منافی نہیں ہوگی۔ اللہ کی کتاب جہاں جو کہا گیا، کتاب سے مراد شریعت، قانون، وہ اسی طرح اپلیکیبل رہے گا۔ جو وراثتی قوانین ہیں، باقی قوانین ہیں، وہ ویسے ہی اپلیکیبل ہوں گے بھائیوں کے اوپر۔ اس کا اطلاق اس ولایت باہمی پر نہیں ہوگا کہ یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بھائی بھائی بنا دیے، آپ سمجھے کہ یہ اب وراثت میں بھی حصے دار ہوں گے اور باقی چیزوں میں بھی قانوناً ہوں گے، نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ قانون اور شریعت وہ اسی طرح لاگو رہے گی۔ تو اس کا ایک تذکرہ آیا ہے، والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد، یعنی یہ ایمان لانے والوں کا سلسلہ تو چل رہا ہے۔ اب حضور نے بھائی بھائی بنا دیا، ہو سکتا ہے کہ کسی یہاں مدینے میں رہنے والے کا بھائی بھی ابھی اسلام نہ لایا ہو، یا مکہ میں رہنے والے کا بھی نہ لایا ہو، اب وہ بعد میں آ جاتا ہے اور وراثت کا حقدار ہے۔ تو فرمایا والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو ایمان لائے بعد میں، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد بھی کیا، اولئک منکم، وہ کون ہے؟ تمہیں میں سے شمار ہوں گے، تمہیں میں سے ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور یہ تمہارے جو ایک دوسرے کے رحمی رشتے ہیں، اولو الارحام، رحمی رشتے جن میں رحم مشترک ہے، فی کتاب اللہ، یہ اللہ کے نزدیک، اولو الارحام یہ زیادہ نزدیکی ہے، یعنی کس میں؟ فی کتاب اللہ، یعنی اولا ببعض فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں یہ جو رحمی رشتے ہیں یہ زیادہ نزدیکی ہے، یعنی وہ جو قانون ہے، وراثت ہے، باقی قوانین ہیں، وہ اسی طرح سے چلیں گے۔ یہ ولایت باہمی انہیں ان کے یعنی منافی نہیں ہوگی۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر شے کا جاننے والا۔ یہ پھر سورہ نساء میں جا کر اسی آیت کو مزید اور کلیئر کر دیا جائے گا۔ اب آ جائیے جی اس ساری تمہیدی گفتگو کے بعد، اب جتنا بھی وقت بچا میں کوشش کرتا ہوں ذرا جلدی کروں، تو غزوہ بدر کے جو تاریخی پس منظر ہے، تاریخی واقعات ہے، اس حساب سے دیکھ لیں اس کو۔ یہ دیکھیے کہ غزوہ بدر ہوا ہے رمضان المبارک میں سن 2 میں، اس سے پہلے تقریباً 2 ماہ پہلے غزوہ ذوالعشیرہ ہوا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو سفیان جو ہیں ایک بڑا تجارتی مال اور اونٹ لے کر شام کی طرف جا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھا کیا لیکن وہ نکل گئے۔ اب وہ واپس آ رہے تھے تو انہیں پھر خطرہ ہوا۔ تو یہ واپسی پر ذرا اندازہ کریں کہ اس کے اندر مال غنیمت کتنا تھا، یا قافلے میں ساز و سامان کی مالیت کا اندازہ یہ ہے کہ اس میں 1000 اونٹ اور 7.5 من سونے کی مالیت کا سامان تھا۔ جو سامان تجارت تھا، مورخین نے لکھا کہ 7.5 من سونے کی مالیت کے برابر یہ اس وقت جو سامان تجارت آتا تھا۔ 40 اس کے ساتھ محافظ تھے، تو بڑی ایک اٹریکشن والا معاملہ بھی تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاسوسی کا نظام بڑا ہی پختہ تھا، آپ نے ہر طرف وہ جو بندے بھیج رکھے تھے، خبریں آ رہی تھیں کہ قافلہ چل پڑا ہے، آ رہا ہے، اور اس میں ساز و سامان کی نوعیت یہ ہے، اور محافظ 40 ہیں، جو بھی ڈیٹیلز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ اور آپ نے کہا کہ کون کون نکلنا چاہتا ہے ساتھ اس قافلے میں۔ تو تقریباً 84-85 کے لگ بھگ
جو مہاجرین تھے نکلے، لیکن 200 سے اوپر انصار نے کہا ہم بھی ساتھ چلیں گے، تھا والنٹیئرلی، کوئی کہا نہیں گیا تھا کسی کو. تو تقریباً یہ 200 سے اوپر جو ہے وہ انصار بھی ساتھ چلے. لیکن یہ تھا کہ ایک قافلے کو پکڑنا ہے، 40 محافظ ہیں، تو کوئی زیادہ کوئی تیاری نہیں کی گئی. اور قافلے کا فیصلہ یہ تھا کہ بدر کی جو گھاٹی ہے، ذرا میدان بدر کا اندازہ اس طرح سے کریں کہ ادھر شام سے آتے ہوئے اس کی گھاٹی میں اترتا ہے، درمیان میں سے راستہ پھر نکل کر مکہ کو جاتا ہے. تو ایک ادھر شمال سے راستہ آتے ہوئے اندر، اور یہاں اس گھاٹی میں ان کو پکڑیں گے، جہاں گھیراؤ کریں گے اس قافلے والوں کو. تو ایک یہ 2 ماہ پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کا جاتے ہوئے پیچھا، تو ابو سفیان کو اندازہ تو تھا کہ واپسی پر بھی میرا معاملہ ہوگا، لہٰذا اس نے SOS کال بھیجوائی مکہ کہ جا کر مکہ والوں کو کہو کہ مجھے شدید خطرہ ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آدمیوں سے، تو قافلے کا سامان بھی خطرے میں ہے. بہرحال وہ شخص گیا ہے، اس نے وہ جیسے ہوتا تھا عرب میں، اونٹ پر بیٹھا ہوا مکہ میں داخل ہوا، کپڑے پھاڑے، لوگوں قافلہ قافلہ قافلہ. بھئی کیا ہوا قافلے کو؟ قافلہ خطرے میں ہے، تمہارا سامان تجارت خطرے میں ہے، تمہارا مال خطرے میں ہے. اس نے دعائی دی. ادھر سے نخلا کا واقعہ ہو گیا. وہ تقریباً بالکل اس واقعے سے 1.5 ماہ پہلے کی بات ہے، واقعہ نخلا، کہ ادھر بھی ایک چھوٹا سا تجارتی قافلہ آ رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سریائے نخلا جو بھیجا ہے، تو حضرت عبداللہ بن جبیر تھے یا جاش تھے، مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، یا حضرت عبداللہ بن جاش ہیں یا زبیر، وہ گئے ہیں اور ان کے ساتھ 8-9 صحابہ تھے. اور جا کر انہوں نے وہاں جو ہی اترے تو ادھر سے قافلہ آ گیا، مدبیڑ ہو گئی. اس میں پہلا قتل مسلمانوں کے ہاتھوں ہو گیا. انہوں نے سامان بھی ان کا لے لیا، وہ بھاگ گئے سارا کچھ چھوڑ کے، قتل بھی ہو گیا اور یہ چیزیں لے کر آ گئے. اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اس وقت تک، چونکہ ابھی اس درجے کے حکم نہیں آئے ہوئے تھے، سابقہ شریعت کو دیکھتے ہوئے وہ ایکسیپٹنس نہیں کی مال کی چیزوں کی. لیکن ادھر سے اس کا بھائی جو ہے، اپنے بھائی کے خون آلود کپڑے لے کر حرم میں اس نے دعائی دی ہے کہ یہ دیکھو مسلمانوں نے کیا کر دیا، اور حرمت والے مہینے کی حرمت کو بھی نہیں دیکھا اور انہوں نے یہ کر دیا. تو پورے مکہ کے اندر ایک جسے کہتے ہیں نا کرائی آف وار، ایک جنگ کی فضا جو ہے وہ پیدا ہو گئی. اس وقت تک معاملہ ذرا سیٹل تھا. آپ کو معلوم ہے ہر معاشرے میں کچھ ہاکس ہوتے ہیں، کچھ ڈوز ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں ذرا صلح جو قسم کے لوگ، یار رہ جاؤ ٹھیک ہے کچھ نہ کرو، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں نہیں مار دیں گے، ختم کر دیں گے، نہیں چھوڑیں گے. تو یہ ابو جہل وغیرہ جو تھے نا، یہ ہاکس میں سے تھے. لیکن عتبہ ابن ربیعہ، اسی طرح حکیم بن خزام، یہ وہ لوگ تھے کہ کہتے تھے کہ نہیں ہمیں لڑنا وڑنا نہیں چاہیے، جنگ نہیں کرنی چاہیے. ابو جہل وغیرہ کا خیال تھا کہ نہیں ہم مکہ مدینہ میں بھی جا کر انہیں نہیں چھوڑتے، چلتے ہیں. لیکن ان ڈوز کا پلڑا بھاری رہا، اور اس میں انہوں نے سمجھایا بھی، حکیم بن خزام وغیرہ نے، عتبہ نے، کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گئے تمہارے سر سے، گویا کہ جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں مصیبت ٹلی. اب ان کو وہ جانے اور عرب جانے، اور جو کا جس کام کی وہ دعوت دے رہے ہیں وہ وہاں جا کر ٹک کر بیٹھنے والے نہیں ہیں. وہ عربوں کے سامنے یہ رکھیں گے اور عرب اور ان کا آمنا سامنا ہو جائے گا. تو تمہیں کیا ضرورت ہے کہ اپنے بھائیوں کے خون سے اپنی تلواروں کو رنگین کرو. اس پر ابو جہل نے کہا کہ اگر محمد غالب آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ ویسے تو لگتا ہے کہ عرب ان کا کام تمام کر دیں گے، لیکن اگر یہ ہو گیا کہ وہ غالب آ گئے عربوں کے اوپر، تو اس نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ محمد کون ہے؟ اپنے ہی بھتیجے ہیں نا، بیٹے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عربوں پر ہماری حکومت ہو جائے گی، تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت تک تم اور میں کون سا رہیں گے؟ تو چھوڑو اس بات کو. بہرحال وہ ایک سکون کا ماحول ہو گیا. لیکن یہ اب جو سارے واقعات تھے، انہوں نے پھر ان کا پلڑا بھاری کر دیا کہ دیکھو اب بھی یہ بیٹھے ہوئے. تو پھر 1400 افراد نکلے ہیں مکہ سے، یعنی پھر 1400 کا ایک لشکر تیار ہوا ہے اور بدر کی جانب جو ہے وہ پھر گیا ہے. یہ پھر میں بعد میں بتاؤں گا کہ وہ ہزار کیوں رہ گئے تھے. تو 1400 افراد جو ہے پھر بدر کی طرف چل پڑے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو چیز کرنے کے لیے نکلے. تو بدر کے قریب پہنچ کر اطلاع آ گئی کہ ایک ادھر سے لشکر بھی چل پڑا ہے.
اب یہاں پھر مشاورت ہوئی ہے، اور اس مشاورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آ گیا کہ دیکھو ایک ادھر سے لشکر آ رہا ہے اور ایک ادھر سے قافلہ آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دو میں سے ایک پر فتح دے گا، اب چنو کون سا چننا ہے، تو دو میں سے ایک پر۔ یہ مقام صفرا پر جو ہے وہی بھی آئی اور مشاورت ہوئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس وقت ابھی قافلے کو چیز کرنے کے لیے نکلے تھے، اب جنگ کا معاملہ آ گیا تھا، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی ہے کہ ذرا بتاؤ کیا کریں، مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، حتیٰ کہ حضرت مقداد ابن اسود اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور کیوں نہیں آپ آغاز کر رہے، آپ ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کریں، ہم آپ کی خاطر جانیں دے دیں گے، آپ اگر سمندر میں گھوڑے ڈال دیں گے ہم بھی ڈال دیں گے۔ حضور پھر بھی خاموش، نہیں مجھے مشورہ چاہیے، مجھے مشورہ چاہیے۔ اتنے میں حضرت سعد بن معاذ، یہ رئیس اوس تھے، رئیس اوس تھے جی خزرج تھے، کوئی تھوڑا آپ بھی تاریخ میں، تو انہوں نے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ لگتا ہے حضور آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے، چونکہ انصار سے جو معاہدہ تھا اس ایگریمنٹ میں یہ تو تھا کہ مدینے پر حملہ ہوگا تو مل کر دفاع کریں گے، یہ معاہدے میں نہیں تھا کہ ہم بھی حملہ کریں گے، چونکہ یہ اس معاہدے کے اوپر جا کر بات ہو رہی تھی۔ تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس درجے احتیاطیں کر رہے ہیں، نہیں اب مشورہ دو۔ تو انہوں نے کہا حضور آپ کو وہ عقبہ ثانیہ اور بیعت عقبہ ثانیہ وہ جو معاہدے تھے ہمارے بھول جائیں اس کو، اب ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں۔ اس پر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ خوشی سے کھلکھلا اٹھا، تمتما اٹھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی طرف جو ہے وہ موو کیا ہے۔ اب اس میں کچھ لوگوں کا تذکرہ ایسے بھی آ گیا کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں کرنا چاہیے، اس جنگ والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں قافلے کو کرنا چاہیے۔ دیکھیں ذرا قافلے کو پکڑنا بھی آسان ہے، 40 آدمی ہیں، کون سا بڑا، اور مال کتنا ہے، اس سے کچھ مال ہاتھ آئے گا، کچھ چیزیں ہاتھ آئیں گی تو پھر لشکر کو بھی نبڑ لیں گے۔ دنیا کے لحاظ سے دیکھیں تو بات بڑی اٹریکٹیو بھی لگتی ہے، پہلے مال حاصل کرو، سارا کرو پھر، لیکن اللہ نے کہا نہیں، ایک کو پکڑو۔ تو جب اللہ کی مدد کا وعدہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے کہا ایک پر دوں گا تو کیوں نہ مشکل ٹارگٹ کو جو ہے وہ چیز کیا جائے۔ تو اب اس کا تذکرہ آ رہا ہے ان آیات کے اندر، وہ آپ پڑھیے۔ کما اخرجک ربک من بیتک، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکالا آپ کے گھر سے بالحق کے حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کا ایک گروہ جو تھا، لَقَارِحُونَ، اسے یہ بات پسند نہیں تھی۔ اب یہ جو مشورہ ہو رہا ہے وہ کون سا ہو رہا ہے؟ وہ مقام صفرا پر، یہ بدر کے قریب۔ اب آپ واپس بھی نہیں آ سکتے تھے، اب اتنا ٹائم نہیں تھا کہ مدینہ آئیں، تیاری کریں، اور بھی لوگ شامل ہوں، کوئی اسلحہ وسلہ بھی ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ وہ کوئی جنگ کے ارادے سے تو نکلے نہیں تھے، 2 تلواریں تھیں، 70 اونٹ۔ وہ حفیظ جلندری نے جو وہ نظم بھی لکھی ہے نا، یہ 2 گھوڑے یہ 70 اونٹ سیراب ہو جاتے، وہ جو ان کی مشہور نظم ہے۔ تو بہرحال یجادلونک فی الحق، اور وہ جھگڑا کر رہے تھے حق کے بارے میں، یعنی جو یجادلونک، آپ سے جھگڑا کر رہے تھے فی الحق کے حق کے بارے میں، بعد ما تبینہ، اس کے بعد کہ ان کے اوپر حقیقت واضح ہو چکی تھی، کأنما یساقون الی الموت، ایسے جیسے کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں۔ اب انہیں جنگ کے لیے تو نظر آ رہی تھی کہ موت ہے، آگے جانا۔ وَهُمْ يَنظُرُونَ، اور وہ دیکھتے تھے، یعنی دیکھتے آنکھوں کیسے، آگے جب جنگ ہوگی ہم ہیں 300، یہ انہوں نے بتا دیا اتنے تلواریں ہیں 2، یہ تو کیا ہے، موت کی طرف جانے والی بات ہے، دعوت دینے والی بات ہے موت کو۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا تھا طائفتین، احدى الطائفتین، ان 2 میں سے ایک کا، انہا لکم، کہ وہ تمہارے ہاتھ لگے گی، وہ تمہیں دے دیا جائے گا، 2 میں سے ایک۔ وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، اور تم یہ چاہتے تھے، تریدون، تم یہ چاہتے تھے کہ جس میں تمہیں کانٹا بھی نہ چبھے، تریدون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم،
کہ تمہارے لیے وہ معاملہ ہو کہ جس میں تمہیں کانٹا بھی نہ چبھے, آسانی سے تم اچیو کر لو. وَيُرِيدُ اللَّهُ, لیکن اللہ یہ چاہتا تھا أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, اللہ تعالیٰ حق کا حق ہونا ثابت کر دے اپنی بات سے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ, اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. اللہ کی مرضی تو یہ تھی, اس کا منشا تو یہ تھا. لِيُحِقَّ الْحَقَّ, تاکہ حق کا حق ہونا واضح ہو جائے. وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ, اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے. دیکھیں اس سے پہلے کچھ لوگ ڈاؤٹ میں بھی تھے, پتہ نہیں کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے. کیا کچھ لوگ ہوتے اتنے سمجھدار تو نہیں ہوتے, تو وہ یہ ڈاؤٹ میں بھی تھے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, خواہ یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. اب اس کی ڈیٹیل میں اگر بیان کروں گا تو بس لمبا ٹائم ہو جائے گا. ابھی ذرا سن لیں, پھر تفصیلات انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کو کر لیں گے, نہیں تو ایک نشست اور کرنی پڑ جائے گی. اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ, اور جب تم فریاد کرنے لگے اپنے رب سے. فَاسْتَجَابَ لَکُمْ, تو اس نے تمہاری اس پکار کو سنا, قبول کیا. انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِينَ, کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے مردفین, لگاتار. وہ ردیف کہتے ہیں نا جو پیچھے آنے والا, یعنی لگاتار پے بپے جو 1000 فرشتے تمہارے پاس آئیں گے. اگر کیا ہوا وہ 1000 کا لشکر ہے تو 1000 فرشتے میں تمہاری مدد کو بھیجوں گا. وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا, اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے خوشخبری والی بات. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ, تاکہ اس سے تمہارے دل اطمینان پکڑے. اصل حقیقت یہ ہے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور مدد نہیں ہے مگر اللہ کے پاس سے. اصل شے تو اللہ تعالیٰ کو فرشتے اتارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تمہاری مدد کے لیے. وہ تو زمین شک کر دے, ہوا کو آرڈر کر دے. یہ تو تمہارے اطمینان قلب کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ کیا کرے گا, 1000 فرشتے اتار دے گا. ان اللہ عزیز حکیم, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. کیا چیز نہیں, یہ بعد میں نازل ہوئی ہے صورت, ہاں, لیکن وہ ساری بات اللہ تعالیٰ نے اس کے انداز میں بیان کی. اب وہاں تو ظاہر بات ہے کہ یہ خوشخبری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. وہ اس طرح سے ہوا کہ پھر اب وہ واقعات پورے میں سناؤں تو یوں ہے کہ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب اس میں ایک اختلاف چھوٹا سا ہے کہ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے ایک دن پہلے کی ہے یا اسی دن کی ہے. وہ دونوں روایتیں موجود ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی طویل ترین دعا جو ہے وہ اس رات کی ہے. اور وہ جو آپ بلندی پر ایک گھاس پھوس کا جھونپڑا سا ڈال دیا گیا تھا, اور اس میں آپ نے طویل ترین سجدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو فریاد کی ہے. اور وہ اب میں صرف بخاری شریف میں بھی وہ سارا آپ کے لیے دعا کا ہے. اس کے اینڈ پر جب پہنچے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی کتنے گھنٹوں پر مشتمل ہوگی, لیکن اینڈ پر جب آپ پہنچے کہ اللہ اگر کل کو یہ ختم ہو گئے تو پھر تیرا قیامت تک نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ میں آخری رسول ہوں, یہ آخری امت ہے, اور امت اس وقت کتنی ہے, یہی ہے جو یہاں موجود ہے, تو پھر کوئی نہیں ہوگا. اب حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور حضور کو روک دیا, بس کیجیے حضور, بس آپ نے تو دعا کی بھی ایک حد کر دی ہے, اب آپ بس کیجیے بس. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مجمع آپ کی زبان سے, وہ سورہ قمر کی غالباً آیت ہے, وہ ہو سکتا ہے پہلے اتر آئی ہو یا اس وقت اتری ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ آیت تھی کہ یہ مجمع شکست کھائے گا, اور خوشخبری دے دی گئی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا 1000 فرشتوں سے. پھر باقاعدہ نزول تو وہ آیات کا, وہ اس سے ایک ذرا اندازہ تو ہوتا ہے کہ یہ بات ہوئی ہے یا اس دوران ہوئی. تو بہرحال اکثر صورت جو ہے یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے, لیکن جو روایات یہ ملتی ہیں کہ پورے خطبے کی صورت میں آئی تو وہ تبصرہ ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی دفعہ بھی میں نے تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ بعض احکامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے
قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے. وہ 20 سال بعد جا کے حکم آیا ہے کہ یہ حکم ہماری طرف سے تھا. اس میں سب سے پہلے میں نے کہا کہ سورہ نساء میں حکم آیا کہ کفوا ایدیکم. وہ لوگ کہ جن الم تر الی الذین کفوا ایدیکم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کے ہاتھ جو ہے وہ باندھ دیے گئے تھے؟ تو ہاتھ تو مکہ میں بندے، مکہ کے پورے قرآن میں جو نازل ہوا وہاں تو کوئی حکم نہیں تھا. اسی طرح وضو کا حکم کب آیا ہے؟ قرآن حکیم میں سورہ مائدہ میں آیا ہے. سورہ مائدہ تو دور نبوی کے بھی نصف آخر میں آئی. تو کیا اس سے پہلے کیسے پڑھتے تھے نماز؟ وضو کا کیا طریقہ تھا؟ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. اس کو گویا کہ تصدیق کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہماری طرف سے ایسا ہی طریقہ ہے. تو یہ اسی میں نے وہ واقعہ بھی بیان کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے جا کر نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے. تو جب تحویل ہوئی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہمارے حکم سے تھا، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا. حکم تو ہمارا تھا، ہم نے دیا نہیں قرآن میں، اس سے پہلے دیا اس وقت جا کر کہ یہ ہمارے حکم سے تھا. لیکن آیات کب نازل ہوئی ہے؟ وہ 16 مہینے بعد. لیکن حکم کیا تھا؟ 16 مہینے پہلے. تو اس طرح یہ پاسبلٹی اپنی جگہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوشخبری، وہ احکامات، وہ چیزیں دی ہوں، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری تصدیق کر دی ہو کہ یہ سارے احکامات اور چیزیں میری طرف سے تھیں. جی میں تفصیل جی. تو بہرحال یہ اب اس کے جو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ اب غزوہ بدر کے میں نے کوشش تو کی تھی کہ یہ تاریخی پس منظر اور واقعات بیان کر لیں ہم، لیکن یہ رہ گئے. اس کو انشاءاللہ العزیز ابھی آگے بھی آیات ہے، تو اس آیات کے حوالے سے اگلی دفعہ ہم اس کو ذرا مکمل کر لیں گے غزوہ بدر کو.